السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج سے ہم شروع کریں گے فرسٹ ایئر کی اردو کے نئی بک کے اسباق کے خلاصے۔ تو جو پہلا سبق ہے وہ ہے اخلاق نبوی، جس کو مولانا شبلی نعمانی نے تصنیف فرمایا۔ تو خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ خلاصہ آپ اس طرح شروع کریں گے، اخلاق کا سب سے اولین یعنی پہلا اخلاق کا سب سے اولین اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس کو اس استقلال کے ساتھ اپنائے کہ وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ فطرت ثانیہ کہتے ہیں دوسری فطرت کو، جیسے کھانا پینا پہلی فطرت ہے، یہ دوسری فطرت بن جائے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اخلاق کا سب سے اولین اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس کو اس استقلال کے ساتھ اپنائے کہ وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ باقی جتنے بھی جاندار ہیں وہ صرف ایک کام کرنے پر مجبور ہیں، لیکن انسان اپنی مرضی سے اخلاق حسنہ کو، اچھے اخلاق کو اپنا سکتا ہے۔ اخلاق حسنہ کا سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی نیکی کو اس شدت کے ساتھ اپنائے کہ وہ اس کی پہچان بن جائے اور لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ کام اس سے ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ اس کو استقلال حال اور مداوت عمل کہتے ہیں۔ اس کو استقلال حال اور مداوت عمل کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں استقلال اور مداوت عمل کے جو اصول تھے ان کی سختی سے پابندی فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو جس وقت اور جس طرح شروع فرماتے ہمیشہ اسی پر قائم رہتے، اور جو اسلامی شریعت میں جو سنت کا لفظ ہے وہ اسی سے پیدا ہوا ہے، اسی سے ماخوذ ہے۔ سنت کہتے ہیں وہ کام جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہو اور بغیر عذر کے اس کو نہ چھوڑا ہو، نہ ترک کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام سنن ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال اور مداوت عمل کی مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام اور مصافحہ میں پہل فرماتے تھے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے رخ کو نہ پھیرتے جب تک کہ وہ اپنے منہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے جدا نہ کر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زانوں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھٹنے تھے وہ عام صحابہ سے بڑے ہوئے نہ ہوتے تھے، یعنی کہ آگے ہو کر نہیں بیٹھتے تھے تاکہ تھوڑے سے مختلف نظر آئیں، ایسا نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام مساکین لوگ سردی میں صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کے برتن لے کر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے اس میں ہاتھ ڈال دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناپسندیدہ باتوں کا ان کے سامنے تذکرہ نہیں فرماتے تھے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اپنے کپڑوں پر زعفران لگائی ہوئی تھی، لیکن جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اس کو کہو کہ اپنے کپڑوں کو دھو دے۔ مسجد نبوی میں جگہ کی قلت کی وجہ سے، جگہ کی تنگی کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کے لیے جب جگہ نہ رہتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کو ان کے لیے بچھا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی برائی کو، کسی کی خامی کو اس کا نام لے کر اس کی نشاندہی کر کے نہ ذکر فرماتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صیغہ تعمیم کے ساتھ، عمومیت کے صیغے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، تاکہ اس بندے کو اپنی رسوائی اور اس کو اپنی غیرت میں کمی محسوس نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں جو سب سے امتیازی اور سب سے نمایاں چیز تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ لیکن ان کے گھر کی تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ ان کے گھر میں کوئی ملازمہ نہ تھی، کوئی خادمہ نہ تھی، وہ چکی خود پیستی اور پانی خود بھر کے لاتی، جس کی وجہ سے ان کی جو ہتھیلیاں تھی وہ گھس گئی تھی۔
ایک مرتبہ جنگ سے کچھ جو ہے لونڈیاں، کچھ کنیزیں، کچھ باندیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر درخواست کی کہ ان کو ایک جو ہے کنیز عنایت فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک اصحاب صفا کا انتظام نہیں ہوا، جب تک ان کا انتظام نہیں ہو جاتا میں کسی اور طرف توجہ نہیں فرما سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں پر پیوند لگا لیتے اور پھٹے ہوئے جوتوں کو خود گانٹھ لیتے اور بازار سے سودا سلف لے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے اور کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا اور فرمایا کہ اہل عجم کی طرح، یعنی جو عرب کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اہل عجم کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ کھڑے ہوا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوتے تو کوئی امتیازی حیثیت محسوس نہ ہوتی تھی، یعنی کہ تھے تو بہت عظیم نا، لیکن اپنے لیے انہوں نے کوئی علیحدہ مسند نہیں بنائی ہوئی تھی، علیحدہ جگہ نہیں بنائی ہوئی تھی کہ وہاں پر اونچے ہو کر بیٹھے، علیحدہ بیٹھے، ایسا نہیں تھا. مطلب کوئی امتیازی حیثیت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ یہ ان سے علیحدہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. ٹھیک ہے جی، دوبارہ پڑھتے ہیں. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوتے تو کوئی امتیازی حیثیت محسوس نہ ہوتی تھی. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب نبوت کی وجہ سے وہ کانپنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں بلکہ میں ایک ایسی قریشی خاتون کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی شفقت فرماتے تھے، بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. جب سفر سے واپس آتے تو سواری پر بچوں کو جو ہے بٹھا لیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خالد بن سعید کی جو بیٹی تھی جس کا جو حبشہ میں پیدا ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ اس نے سرخ لباس پہنا ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حسنہ کہنے کی بجائے سنا، سنا کا سین نون ہے. ٹھیک ہے جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حسنہ کہنے کی بجائے سنا سنا کہہ کر پکارا. ٹھیک ہے نا جی، حسنہ کا مطلب ہوتا ہے سرخ لباس پہنے ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار میں اس کو حسنہ کہنے کی بجائے سنا سنا کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت تھی، محبت تھی، وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ مشرکین کے بچوں کے لیے بھی تھی. ایک مرتبہ کسی جھڑپ میں، کسی جنگ میں کچھ بچے قتل ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کسی بچے کو قتل نہ کرو کیونکہ ہر جان اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فصل کا، موسم کا نیا میوہ، نیا پھل آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو مجلس میں سب سے چھوٹا کم سن بچہ ہوتا تھا اس کو عنایت فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ظرافت اور خوش طبعی کی بات بھی کر لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو فرمایا دو کانوں والا کہہ کر پکارا. ان کے چھوٹے بھائی ابو عمر تھے. ابو عمر انہوں نے ایک ممولا، ایک چھوٹا سا پرندہ پار رکھا تھا تو وہ فوت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلجوئی کے لیے فرمایا اے ابو عمر تیرے ممولے نے یہ کیا کیا، اے ابو عمر تیرے ممولے نے یہ کیا کیا. اسی طرح ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ کہنے لگا میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فرمایا میرے لیے دعا کریں میں جنت میں چلی جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جائیں گی. وہ رونے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھیاں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی. اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت زاہد رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ منڈی میں کچھ سامان بیچ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر اس کو گود میں لیا اور نبی کریم جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس غلام کو خریدے گا؟ تو وہ کہنے لگے جو بھی مجھے خریدے گا تو نقصان اٹھائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے، تو اللہ کے ہاں بڑی قیمت والا ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی یہی خوش طبعی فرمائی.
تو اسی طرح ایک آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے بتایا کہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے پیٹ میں درد ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ پھر آئے 3 مرتبہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد پلاؤ۔ 4تھی مرتبہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ تو پھر اس نے جو ہے شہد پلایا اپنے بھائی کو جا کر، تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو یعنی کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خوش طبی فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے بڑی پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے جو ہے حضرت فاطمہ سے ملتے، ان کے گھر جاتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے لیکن خلاف معمول ان کے گھر نہیں گئے، تو وہ سمجھ گئی، کیونکہ انہوں نے گھر میں پردہ لٹکایا تھا تو انہوں نے پردے کو چاک کر دیا، اور حضرت حسن و حسین شہزادوں کو انہوں نے چاندی کے کنگن پہنائے تھے تو وہ بھی انہوں نے فوراً اتار دیے۔ تو وہ دونوں شہزادے روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چاندی کے کنگن لے کر بازار بھیجے اور ان کے بدلے میں ہاتھی کے دانتوں والے کنگن بنا کر دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی گرتے سنبھلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران منبر سے نیچے اترے اور ان کو اٹھا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی شفقت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی حضرت زینب تھی، ان کے خاوند غزوہ بدر میں قید ہو کر آئے تو فدیہ کے لیے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہار بھیجا۔ وہ ہار جو حضرت خدیجہ نے نکاح کے وقت جہیز کے طور پر حضرت زینب کو دیا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر آپ راضی ہوں تو میں یہ واپس کر دوں، تو صحابہ سب نے رضامندگی کا اظہار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار واپس کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی جب وہ حالت نزا میں تھی، موت کے عالم میں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا اور اپنے آپ کے جو ہے آنسو بہنے لگے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم رضی اللہ، وہ جب فوت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور دل غمزدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کچھ کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ جلدی سے اس خلاصے کو ایک بار ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ خلاصہ آپ اس طرح شروع کریں گے، اخلاق کا سب سے اولین اور بنیادی پہلو یہ ہے انسان جو کام اختیار کرے اس کو اس استقلال کے ساتھ اپنائے کہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ باقی ساری مخلوق جو ہے وہ ایک کام کرنے پر مجبور ہے، لیکن انسان اپنی مرضی سے اخلاق حسنہ کو اپنا سکتا ہے۔ اور اخلاق کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی نیک کام کو اس شدت کے ساتھ اپنائے کہ وہ اس کی پہچان بن جائے اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ کام اس سے ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ اسی کو استقلال حال اور مداوت عمل کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کاموں میں استقلال اور مداوت کا جو اصول ہے اس کو سختی کے ساتھ اس کی پابندی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام جس وقت شروع کرتے ہیں ہمیشہ اس پر قائم رہتے، اور اسلامی شریعت میں جو سنت کا لفظ ہے، سنت کا لفظ ہے، وہ اسی سے پیدا ہوا ہے۔ سنت کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہو اور بغیر عذر کے اس کو کبھی بھی ترک نہ کیا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنن ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال اور مداوت کی جو ہے وہ روشن مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں اور مصافحہ میں پہل کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کان میں کوئی شخص بات کہتا تو جب تک وہ اپنا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے ہٹا نہ لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ نہ پھیرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے زانوں کو، اپنے جو ہے گھٹنے جو ہیں ان کو لوگوں سے آگے نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام فقیر مسکین لوگ جو ہے سردی کے موسم میں صبح کے وقت آتے ہیں برتن لے کر تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈال دے تاکہ اس میں برکت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجلس میں لوگوں کی ناخوشگوار باتوں کو برداشت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ناپسندیدہ بات کو اس کے سامنے نہیں کہتے تھے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کپڑوں پر زعفران لگائی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ اس کو کہیں کہ یہ کپڑوں کو دھو لے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ بات نہیں کہی۔ مسجد نبوی جس میں جگہ تنگ تھی، جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے جب بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ نہیں رہتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے اندر کوئی خامی، کوئی عیب دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کر نشاندہی کر کے اس کا جو ہے
ذکر نہیں فرماتے تھے بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں بعض ایسا کرتے ہیں، تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ہے خامی کی نشاندہی کرتے تھے تاکہ اس کو رسوائی محسوس نہ ہو اور اپنے جو غیرت ہے اس کے احساس کے اندر کمی محسوس نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں جو سب سے نمایاں چیز تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار تھا، قربانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ پیار تھا۔ جب وہ آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور ان کو اپنی جگہ جو ہے وہ عنایت فرماتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ وہ خود چکی پیستی اور جو ہے خود پانی بھر کے لاتی، گھر میں کوئی ملازمہ نہ تھی، خادمہ نہ تھی۔ ایک مرتبہ کچھ کنیز آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ان کے لیے ایک جو ہے کنیز عنایت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ صحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا، جب تک ان کا انتظام نہیں ہو جاتا تو میں کسی بھی طرف التفات نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے، اپنے جوتوں کو جو ٹوٹے ہوئے جوتے ہوتے تھے ان کو گانٹھ لیتے، کپڑوں کو سی لیتے اور بازار سے سودا سلف لے آتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور کچھ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ناپسند کیا، فرمایا کہ اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ کھڑے ہوا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو ہے منفرد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی علیحدہ امتیازی حیثیت وہاں پر محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ نہیں لگتا تھا کہ کوئی آپ علیحدہ جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے رعب کی وجہ سے وہ کامنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میں ایک ایسی قریشی جو ہے خاتون عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت زیادہ شفقت تھی، بہت زیادہ محبت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تو بچوں کو اپنی سواری پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی جو حبشہ میں پیدا ہوئی، اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حسنہ کہنے کی بجائے سنا سنا کہا، کیونکہ حبشی زبان میں حسنہ کو سنا سنا کہا جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا کہا کہ پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بچوں کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک جھڑپ میں، ایک جنگ میں جو ہے بہت سے مشرکین کے جو بچے ہیں وہ قتل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کہ کسی بچے کو قتل نہ کرو، ہر جان جو ہے اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے خوشطبی بھی فرما لیا کرتے تھے، ظرافت بھی فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دو کانوں والا کہہ کر پکارا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا مجھے اونٹ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا، تو وہ کہنے لگا میں اس کا کیا کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ جو ہوتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک عورت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، انہوں نے کہا میرے لیے دعا کریں میں جنت میں چلی جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیاں جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ رونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا جائے گی لیکن جوان ہو کر جائے گی۔ اسی طرح حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا اور اٹھا کر فرمایا کون اس غلام کو خریدے گا؟ وہ کہنے لگے جو خریدے گا نقصان اٹھائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تیری بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اسی طرح ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی کے پیٹ میں درد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد دو، تو وہ 3 مرتبہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ جب چوتھی مرتبہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا، اللہ سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن تیرے بھائی کا پیٹ تیرے بھائی کا پیٹ ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو اب دوبارہ انہوں نے جب شہد دیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بہت زیادہ پیار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں نہیں گئے تو وہ سمجھ گئی کہ گھر میں انہوں نے پردے لگائے تھے اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں شہزادوں کو جو ہے وہ چاندی کے کنگن پہنائے تھے، انہوں نے فوراً کنگن اتارے اور جو ہے پردے ان کو چاک کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہزادے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو چاندی کے کنگن تھے وہ بازار میں بیچ کر اس کی جگہ پر جو ہے ہاتھی کے دانتوں کے جو ہے کنگن بنا کر دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ان کے جو خامد تھے وہ جنگ بدر میں قید ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فدیہ کے لیے حضرت زینب نے جو ہے اپنا ہار بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اجازت لے کر ان کو وہ واپس کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی جب فوت ہونے لگی تو نزع کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا اور آپ کے آنسو بہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے گئے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آپ نے فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, دل غمزدہ ہے, لیکن زبان سے وہی کچھ کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. اب جلدی سے اس کے پوائنٹ ذکر کر دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے, اخلاق کا سب سے ضروری اہم پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو بھی اختیار کرے اس کے پر استقلال کے ساتھ ڈٹا رہے, اور اسی میں آپ بتائیں گے کہ باقی مخلوق ایک کام پر مجبور ہے لیکن انسان اپنی مرضی سے اپنا سکتا ہے اخلاق حسنہ کو. دوسرے پیرے میں آپ بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت جو ہے استقلال اور دعوت کا جو اصول ہے اس کو اپنایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی کی مثال ہے. اس کے بعد تیسرے جو ہے پہلے میں آپ بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لینے کے بارے میں, اور جو غریب لوگ آتے تو ہاتھ ڈالنے کے لیے, اور گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جو ہے خامی نہیں بیان کرتے تھے. اور جو اگلا پیرا ہے اس میں آپ بتائیں گے مسجد میں جگہ کم ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا دیتے تھے, اس کا ذکر کریں گے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو سب سے اعلیٰ چیز تھی وہ اثار اور قربانی تھا. اور حضرت فاطمہ نے جو ہے کنیز کا جو ہے ایک درخواست کی حضرت علی کے ذریعے, تو حضرت علی نے جب درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اہل صفہ کا انتظام ہو جائے, تو یہ واقعہ ذکر کریں گے. اس کے بعد آپ بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے, اور تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہوئے وہ بتائیں گے منع کیا, اور ایک آدمی جو ہے روب سے کانپنے لگا اس کا بھی یہ چھٹے پیرے میں بتائیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچوں سے پیار تھا اس کا بیان کریں گے, خالد بن سعید کا وہ بیٹے کا, اور جو مشرکین کے بچے قتل ہو گئے جنگ میں اس کا ذکر کریں گے. اور اس سے اگلا جو پیرا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظرافت خوش طبعی ہے اس کا ذکر کریں گے کہ حضرت انس جو تھے ان کا ذکر کریں گے, ان کو دو کانوں والا کہہ کے پکارا, اور جو ابو عمر تھے انہوں نے ایک ممولہ پا رکھا تھا اس کا ذکر کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو عمر تیرے ممولے نے یہ کیا کیا, تیرے ممولے جو تیرا جو پرندہ تھا اس نے یہ کیا کیا, وہ ذکر کریں گے. اور پھر اس میں اور دو تین واقعات وہی اونٹنی والا اور بڑھیا والا واقعہ ذکر کریں گے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ والا جس کو آپ نے اٹھا کر فرمایا کون اس کو خریدے گا, اور اسی میں آ جائے گا وہ شہد والا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد پلاؤ, تو یہ ذکر کریں گے. اور جو اگلا پیرا ہے اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد سے محبت جس میں حضرت حسین حسن سے محبت ہے اس کا ذکر کریں گے. حضرت زینب کا وہ ذکر کریں گے کہ انہوں نے ہار بھیجا واپس کر دیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے رضی اللہ کا واقعہ جو ہے وہ آخر میں ذکر کریں گے. یقیناً آپ کو خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں. باقی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.